الحمد للہ رب العالمین۔ تو انتہائی واجب الاحترام، قابل سخت احترام سب کو بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، خطبہ صدر کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کی کچھ مقامات سے آیات مبارکہ اور اس کے کچھ ٹکڑے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی فرامین معطا آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جو آج کا موضوع سخن ہے وہ مساجد کی اہمیت اور اس کی کردار کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جو مسجد ہے یہ دین اسلام کے جو بنیادی شعار ہیں ان میں سے ایک شعار ہے، شعائر اللہ، اللہ کے جو شعار ہیں۔ شعار کہتے ہیں ایسی نشانی کو، جیسے برانڈ ہوتا ہے کوئی خاص نشان ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کے کچھ نشان، جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ مومن اپنی ذات میں ویسے ہی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ داڑھی کو دین کے شعار میں سے قرار دیا گیا ہے، تو ہر چیز کے اپنے کچھ خاص علامتیں اور پہچان ہوتی ہیں۔ یہ جو مساجد ہیں یہ زمین کے اوپر اللہ کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، سب سے پہلے ہم نے روئے زمین کے اوپر جو چیز بنائی ہے وہ مسجد بنائی، بیت اللہ شریف ببکہ مبارکہ، اس میں برکتیں بھی رکھی ہیں اور اس کو ہدایت کا بھی ذریعہ ہم نے بنایا۔ سب سے پہلے رب العزت نے زمین کے اوپر مسجد کی ابتدا فرمائی ہے، اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر میں ہوتا ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ ساری کی ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ حدیث میں بات آتا ہے کہ جو قیامت ہے نا، قیامت یہ مومنوں پر نہیں آئے گی، قیامت کفار کے اوپر آئے گی۔ اس کا منظر اتنا خوفناک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک عذاب اور تکلیف کی صورت ہے۔ رب العزت اس سے پہلے جتنے مومنین ہیں رب العزت ان سب کو مزے کی نیند سلا دے گا اور اپنے پاس بلا لے گا۔ قیامت قائم ہوگی کفار کے اوپر، جس طرح مومنین کے اوپر قیامت نہیں آئے گی اسی طرح مساجد کے اوپر بھی قیامت نہیں آئے گی۔ جب زمین کے اوپر قیامت آئے گی رب العزت اس سے پہلے مساجد کو یہاں سے اٹھا لیں گے۔ جتنی مسجدیں ہیں، مسجد اپنی بنیادوں سمیت، جیسے ایک پودے کو زمین میں سے نکالا جاتا ہے، مسجد اپنی بنیادوں سمیت جہاں ہے جتنی بھی مساجد ہے وہ ساری کی ساری اٹھے گی، جو فضا میں ٹریول کریں گی، ساری کی ساری جائیں گی اور بیت اللہ شریف وہاں جا کر کے شام ہو جائیں گی۔ بیت اللہ شریف کو جو اٹھایا جائے گا پھر ساری کی ساری اٹھ کر کے آئیں گی بیت المقدس شریف، بیت المقدس سے جہاں پر رب العزت نے اپنے لاڈلے حبیب اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، پھر وہاں سے ساری کی ساری اٹھ کر کے روئے زمین کی ساری مساجد کو جنت کا حصہ بنا دی جائے گی۔ جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت زمین پہ تو نہیں ہے، جنت اور رب العزت کے عرش کے پاس ہے، تو یہ سارے کے سارے اٹھا کر کے واپس زمین کا حصہ بنا دی جائے گی۔ تو جتنی مساجد ہیں یہ ساری کی ساری بیت اللہ شریف کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں۔ جو مسجد ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی، بہت اہم ترین جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے آداب، اس کی حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وَمَنْ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کے بندے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ان کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ جو مومن ہے رب العزت اس کو بلاتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس طرح ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے، جس طرح ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو مسجد میں آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب موجود ہے۔ انسان کو جہاں پر کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جدھر تیرا کام ہوگا جا، تیرا فلانا کام پھنسا ہوا ہے، فلاں کے دفتر چلا جائے۔ اگر وہ اس دفتر میں نہیں جاتا دوبارہ اس بندے کے پاس آتا، وہ کہتے ہیں تیرا عقل نہیں ہے، مجھے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ تیرا کام ہوگا تو ادھر جاتا ہے، تو پھر میرے پاس آ گیا۔ تو جو فرمایا کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے وہ کدھر آتا ہے؟
مسجد میں آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کا گھر ہے، بیت اللہ کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ فرمایا کہ بیوتی، رب نے فرمایا بیوتی فی الارض مساجد ہوا، زمین کے اوپر میرے جو گھر ہیں وہ مسجد ہے۔ فرمایا عمار ہوا زوار ہوا، زوار ہوا عمار ہوا، جو اس کو آباد کرنے والے لوگ ہیں وہ دراصل وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو میری زیارت کے لیے آتے ہیں، جو میرے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے۔ وہ فرمایا کہ الملائکۃ جلساؤہم، ملائکہ ان کے جلیس ہوتے ہیں، یعنی ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگ ملائکہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن الٹا تھا کہ ملائکہ آ کر کے ان کے جلیس بنتے ہیں، ان کے مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ان غابوا فافتقدوہم، کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں تو فرشتے ان کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے بھی اداس ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو گم پاتے ہیں، فقط کہتے ہیں گم ہو جانے کو عربی میں، ان کو گم پاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان مریض کو عادوں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ان مریض کو عادوں، اگر وہ مساجد کو آباد کرنے والی کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پا رہے تو یہ فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ان مریض کو عادوں، اگر وہ غائب ہے تو ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہے تو پھر ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان کا فی حاجت اعانوا، پتہ کرو اس کی کوئی ضرورت ہے، حاجت اعانوا، تو وہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے اللہ کا پتہ ہے اس کی فلاں ضرورت ہے، پوری ہو جائے گی، دوبارہ سے آئے گا، مسجد میں بیٹھے گا، ہمارے پاس بیٹھے گا اور ذکر و اذکار کے ساتھ مسجد کی اعمال زندہ کرے گا، اور مسجد کیا ہو جائے گی؟ آباد ہو جائے گی۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے اور مسجد میں آنے والوں کی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی بادشاہت کی جگہ ہے۔ زمین کے اوپر یہ جو زمین ہے، یہ جو مسجد کے لیے مختص کر دی جاتی ہے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی ملک ہو گئی ہے۔ اللہ کی سلطنت ویسے تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن اس جگہ کی ملکیت کی نسبت کسی اور طرف نہیں کی جا سکتی۔ انتظام کی نسبت کی جا سکتی ہے، تولیت اور سپرداری کی نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ملکیت کی نسبت کسی شخص کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اس سے نہ کر کے، اگر تو شام تک میری سلطنت میں رہی تو تجھے رات میری سلطنت میں ہوگی تو طلاق دو۔ بادشاہ ہوتے ہیں، پھر غصہ بھی تھا اوپر میں، تو جب غصہ چڑھا تو اب مذہبی جنون الباقی الندم، غصے کی ابتدا ہمیشہ پاگل پن سے ہوتی ہے، اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ندامت اور شرمندگی کے اوپر ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ علماء کو بلایا، سب علماء کو اکٹھا کیا، ہاں جی کوئی سبیل کوئی شکل، سب نے کہا نہیں جی رات سے پہلے ان کو آپ کی سلطنت سے باہر جانا ہوگا، اگر آپ کی سلطنت میں رہی تو طلاق۔ اب اتنی تیز سواری کہاں سے لے کر کے آئیں؟ سلطنت اتنی بڑی ہے، اس وقت تو پنجاب بھی ان کی اس کے اندر شامل تھا، اتنا لمبا سفر کہاں سے کریں کہ جہاز آئے وہ ان کو اٹھا کر کے دلی لے جائے یا لندن واشنگٹن میں لے جائے، اس کی سلطنت سے باہر جانا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل علماء نے کہہ دیا کہ بھائی غروب آفتاب وغیرہ ہو گیا تو خلیفہ صاحب چھٹی فارغ۔ خلیفہ صاحب کو اس نے مشورہ دیا کہ آپ جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو نہیں رہے، آپ ان کے کسی شاگرد کا پتہ کریں، اگر وہ کہیں موجود ہے تو آپ اس سے مشورہ لیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی فقہ کو اس لیے جانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ وزڈم موجود تھی۔ کسی نے بتایا کہ ان کے ایک شاگرد کو ہم جانتے ہیں، جس کا نام ہے ابو یوسف، یعقوب ابو یوسف، آپ ان سے مشورہ لے لیں، ان سے فتویٰ لے لیں۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کیا، نوجوان تھے اور غریب تھے بہت زیادہ، ان سے پوچھا ہاں جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عیادات تھے، غربت بہت زیادہ تھی ان کے اوپر، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اما ان کو بھیجتی تھی کہ جا کر کے کچھ کماؤ، وہ امام صاحب کی مجلس میں آ جاتے تھے۔ والد ان کے دھوبی تھے، تو ایک دن ان کی والدہ آ گئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت یہ میں بچہ کام پہ بھیجتی ہوں کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے،
اس کو بھیجا کریں جا کر کے کچھ کمائے ہمیں سنبھالے. امام صاحب کو کہنے لگی کہ آپ تو مالدار ہیں. امام رحمۃ اللہ بہت مالدار 5 لاکھ درہم کی خالی چادر ہوتی ہے ان کے کندھے کے اوپر. ہمارے یہاں تو وہ چادر کا بازی ختم ہو گیا. 5 لاکھ درہم تو دور کی بات ہے. تو 5 لاکھ درہم کی خالی چادر ہی ہوتی تھی. حضرت بہت مالدار تھے. ان کا کپڑے کا کاروبار تھا. اما کہنے لگی کہ آپ کے پاس اتنا پیسے ہے اور یہ میرا بچہ اس کو کمانے دیں کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کا سارا وقت. حضرت نے فرمایا کہ اما میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آئے گا کہ یہ بادشاہوں کے دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوں. بادشاہوں کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کہ فروزے کے ڈونگے کے اندر یہ فالودہ کھائے گا. اما کہنے لگی کہ بابا جی خیریت ہے, زیادہ عمر کی وجہ سے آپ سٹیار نہیں ہیں, ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں, کہاں بادشاہ کے دسترخوان اور کہاں یہ کھانے. خلیفہ رشید کو ان سے کام پڑا. فرمایا ابو یوسف کو پوچھا کہ یہ صورتحال ہے تو آپ یہ بتائیں کیا کیسے اس کا حل ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ نے فوری طور پر یہ فرمایا کہ بھائی طلاق نہیں ہے. علماء نے ان کی طرف دیکھا, بولا تو پوچھ رہے تھے کہ بھائی طلاق کیوں نہیں ہوئی. حضرت نے فوراً جواب دیا. قرآن مجید کے اندر سورۃ الجن میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ کی, جہاں پر بادشاہ کی سلطنت نہیں, اس لیے آپ ان سے کہیں کہ مسجد میں چلی جائیں, غروب آپ کا وہاں سے کر لیں تو وہ ان کی سلطنت سے باہر چلی جائیں گے, اس لیے کو طلاق نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جو مسجد ہے یہ دین اسلام کے بنیادی شعار میں سے ہے. آخر میں سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے صرف فرماتے تھے تشریف لائے تو قباء کے مقام پر ٹھہرے. کلثوم ایک صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ, 2 ہفتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. اس دوران سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی, مسجد کو تعمیر فرمایا وہاں پر. پھر جب خاص مدینہ میں ہے, مدینہ سٹی میں, وہاں پر آ کر کے پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر فرمائی. اور مسجد جو تھی وہ اس کو مرکز بنایا, مرکز, کوئی الگ سے آفس نہیں بنایا. مسجد جو تھی وہاں پر قضاء کے سارے فیصلے وہاں پر ہوتے تھے. لشکروں کے حوالے سے, بھیجنے کے حوالے سے جہاد کی کمپینز وہاں سے روانہ کی جاتی. تعلیم و تبلیغ کا سارا معاملہ, تدریس کا سارا معاملہ وہاں پر ہوتا تھا. بچوں کی تربیت کا وہ مساجد ہوتی تھی. آپ نے تو مسجد کو صرف اور صرف ایک ایکٹیویٹی کے لیے مختص کر رکھا ہے. اس کے اندر کئی سارے انتظامی مسائل موجود ہیں اور اس کے اندر کئی سارے سیاسی معاملات اس کے اندر انوالو ہیں. جب سے ہم نے مسجد کے معاملے کو سیاسی معاملات سے الگ کر دیا ہے تو وہی جو حضرت نے فرمایا جدا ہوگی, سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی. اصل جو مسجد کا خطبہ ہے, مسجد کا خطبہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, مسجد کا خطبہ وقت کا امام دے گا, وقت کا امام دے گا. امام سے مراد نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے, یہ بھی امام ہوتا ہے, یہ بھی امام ہوتا ہے. امام سے مراد ہے حکمران, امام سے مراد ہے حکمران. ابھی کچھ دن پہلے ایک اسکالر ہے, بڑے جدید اسکالر ہیں, ان کو سننے کا اتفاق ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولویوں نے مسجدوں اور ممبروں میں راموں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اصل میں جو بڑے بڑے امام تھے وہ تو اپنے زمانے میں خطبہ نہیں دیتے تھے, نجمے پڑھاتے تھے. تو خطبہ تو دینا ہے وقت کے حاکم نے, پھر مولویوں نے خام خاصے ممبروں اسپیکروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا. بھائی ہم نے کب قبضہ کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے وقت کے حکمران ہیں, ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں, ایسے ادارے پیدا کریں, ان کو تیار کریں. کس نے منع کیا ہے کہ ملک کا جو وزیر اعظم اور صدر ہے سب سے بڑی مسجد میں جائے, خطبہ جمعہ دے, وہاں پر آ کر کے رولنگ دے, انصاف کے فیصلے, لوگوں کی بہتری کے فیصلے سارے کے سارے آئے, خطبہ جمعہ کے اندر بتائیں. خطبہ جو عربی کے اندر پڑھتے ہیں اصل خطبہ یہ ہے, اس میں کیا ہے, اس میں یہی سوشل مورلز ہے, یہی تو بتایا وہ لوگوں کی فلاح و ہدایت کی باتیں, یہی سارا کچھ بتایا ہوا ہے. اس کو ہم صرف سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. سارے ایکٹیویٹی ہوتا سیکھو, سارے خطبہ اس کو عربی میں پڑھتے ہیں. بعض خطبہ کو میرے جیسے کمزوروں کو خود کو بھی پورے مطلب کا مطلب اتنا عوام کو دور کی بات ہے سننے والوں. اصل یہ ہے کہ وہی جو حکمران ہیں وہ آئے مرکزی مسجد میں, جس کا حکم لوگوں کے جسموں کے اوپر چلتا ہے. جو ہمارے موجودہ ائمہ ہیں ان کے پاس تنفیذی قوت نہیں ہے, وہ صرف زبان سے لپ سروس کر سکتے ہیں. ان کے پاس تنفیذی قوت نہیں ہے, وہ صرف بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, بس وہ بتا سکتے ہیں. اصل میں جو مسلح ہے, ممبر ہے, اس کے اوپر اصل حق اور ذمہ داری ہے وقت کے حاکم کی, کہ وہ وہاں آئے,
وہاں پر آ کر کے لوگوں کے فیصلے کریں، اعلانات کریں، لوگوں کو بتائیں یہ پالیسیز ہیں، یہ رولنگز ہیں، آپ لوگ یہ کریں گے، اس میں ہماری سرکت کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ اصل میں معاملہ ان کا ہے، تو ہم نے تو نہیں روکا ہوا آئیں کریں۔ آپ نے ایسے ادارے پیدا نہیں کیے کہ جہاں سے ایسے حکمران آئیں جو کہ آ کے مساجد کا نظام سنبھالیں، جو آ کر کے خطبہ دیں، جو آ کر کے جہاں آ کر کے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں لوگوں کو آ کر کے خطبہ دیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کریں آ کر کے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ آیت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے خطبے سے شروع کی، جمعہ خطبہ، آج کا خطبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی فلاح کی سب سے بنیادی بات ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور حسن معاملہ کا، احسان کا حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا تمہیں حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور وہ تمہیں روکتا ہے تین چیزوں سے، منکرات سے، بخش سے، بغاوت سے، سرکشی سے اور اللہ کی نافرمانی سے، یہ تمہیں روکتا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ خطبہ سے شروع ہوا۔ تو قرآن کا کام ہوتا ہے جتنی فلاح کی باتیں جتنا وہ کہنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے اور جمعہ کے خطبہ میں اعلان کریں گے۔ جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ کا مطلب جمعیت ہے، تو اس میں اکثر و بیشتر مسلمان عادتاً بھی حاضر ہوتے ہیں، جلدی آتے ہیں، وہ آئیں گے، اس لیے خطبوں کے اندر وہ والی تاثیر نہیں ہوتی، تو اس کے اندر پریکٹیکل علموں کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جو مساجد ہیں یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے اندر تبدیلی اور ان کی معاشرتی تشکیل کا ٹول ہے، یہ وہ جگہ ہیں، یہ سب سے بڑا میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا چینل ہے اپنی مرضی کی بات بتانے کے لیے حکمران آئے، جہاں پر آ کر کے اپنی باتیں، اپنے معاملات بتائیں۔ فرمایا کہ مسجد میں جو شخص آتا ہے وہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے، اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ فرمایا ما من رجل یتطہر، جو بھی شخص مسجد میں آتے ہیں یتطہر، طہارت حاصل کرتا ہے، گھر میں پاک ہوتے ہیں، فیحسن الطہور، اچھے طریقے سے خوب پاکی حاصل کرتا ہے، ثم یعمد الی مسجد، پھر وہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے، آتا ہے، الا كتب اللہ له بكل خطبۃ یخطب حسنۃ، اللہ اس کو ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی نصیب فرماتا ہے، اس کے گناہ مٹتے جا رہے ہیں، اس جگہ پہ کیا آ رہی ہے؟ نیکی آ رہی ہے، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور ایک ایک گناہ اس کا مٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف بخاری نے لکھا ہے، ضروری نہیں اگر کوئی شخص مجبوری میں یا دور سے آئے، سواری پر بھی آئے تو میں پولیس کا اپنی شہر شان اس کو اجر دیں گے، لیکن اگر گھر اتنا قریب ہے کہ جس میں آنا آسان ہے تو کوشش یہ کرے کہ انسان جو ہے وہ پیدل آئے، بجائے اس کے کہ پھر جو ہے وہ سواری پہ آنے کی بجائے۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ جو زمین کے اوپر جو مسجدیں ہیں، اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، میخیں، اور رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس سے اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ، ان میں سے فرمایا کہ سب سے پہلا جو شخص ہے امام عادل، حکمران ہو، انصاف پسند ہو، اپنی رعایا کو انصاف دیتا ہو، تو اس دن جیسے سورج سوا نصف میں ہوگا اور اتنی شدید گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں شراب ہوں اور ہر انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت ایسے حکمران کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس دن تو بہت ہی بڑی نعمت ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، اور اللہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ایک دوسرے سے ملنے والے لوگ، ان کو رب العزت اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے ان کو جگہ نصیب فرمائے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک وہ شخص کہ جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے تو لیکن وہ شخص آگے سے کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مفسرین نے یہ فرمایا کہ اسی کے اندر یہ بھی موجود ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت کو دعوت دے اور وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو جو شخص، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، گناہ کے پورے مواقع ہونے کے باوجود اللہ سے ڈر جائے، فرمائے کہ اس نے رب العزت اس کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اصل انسان کا امتحان وہی ہوتا ہے کہ گناہ کا موقع ہوتے ہوئے پھر وہ گناہ نہ کرے۔ جوانی ہے، طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر، اعضاء و قوا پختہ ہوتے ہیں، تو اس وقت میں انسان کے پاس گناہ کے مواقع ہوتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نوجوان ہے اللہ کے ڈر سے وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 4 لوگوں پر جنت عاشق رہتی ہے، 4 لوگوں پر۔ ایک وہ عورت کہ جس کا انتقال اس حال میں ہو تو اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس پر جنت عاشق رہتی ہے۔ موت اور جنت اس کے درمیان اور موت جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ بس۔ اور ایک وہ شخص کہ جس کے انکم سورسز، جس کے کمانے کے ذرائع کم ہیں لیکن اس کے عیال زیادہ ہے، اس کی فیملی بڑی ہے، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، لیکن وہ شخص کہتے ہیں کہ میں زیادہ محنت کر لوں گا، اوور ٹائم لگاؤں یا جیسے بھی کروں، لیکن میں نے اپنے بچوں کو لقمہ حرام نہیں کھلایا۔ ایسے شخص پر جنت عاشق رہتی ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں جس کا انتقال ہو اس کے والدین اس پر راضی ہو، اس پر بھی جنت جو ہے وہ عاشق رہتی ہے۔ اور ایک وہ شخص کہ جو کسی گناہ میں ایک عرصے تک مبتلا رہا اور پھر اس نے اس گناہ سے ایسی پکی توبہ کی کہ اب اس کا اس گناہ کی طرف جانا اس طرح سے ناممکن ہے جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد واپس تھنوں میں جانا کیا ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی اس طرح سے پکی توبہ کر لی ہے کہ اب اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت عاشق رہتی ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا، اللہ کی طرف آنا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت میری گرگزادہ میں شبت پرہیزگار۔ گرگزادہ کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی اس کے ناخنوں میں طاقت ہے، شولڈر اس کے مضبوط ہے، شکار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھاتا پیتا ہے۔ گر کہتے ہیں بھیڑیے فارسی۔ بوڑھا ہو گیا، ناخنوں میں طاقت نہیں ہے، اعضاء و حواس کمزور ہے، اب وہ کیا ہے؟ پرہیزگار۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے میں آئے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، ایسا کہنا ہرگز مقصود نہیں ہے، نہ ہی اس شعر کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا کہ اصل جو توبہ ہے، اصل جو اللہ کی طرف آنا ہے، جوانی میں جو شخص سارے مواقع ہونے کے باوجود جو شخص کرے، ایک مولوی صاحب کہی کہ میں تو بڑا متقی، میں تو بڑا نیک ہوں، ارے بھائی تمہیں چانس ہی نہیں ملا، تو رہا ہی کوئی زندگی مسجد میں، تو جائے گا معاشرے میں، جائے گا لوگوں سے ملے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ کون کون سی گناہ کی تعداد ہے جو تجھے اپنی طرف بلا سکتے ہیں۔ گناہ کا موقع ملنے کے بعد تو گناہ سے نہ کرے، آپ پھر تو ٹھیک ہے، تو متقی، یہ ہے اصل تقویٰ۔ فرمایا رجل دعته، وہ شخص جس کے پاس چانس ہو پھر وہ کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے ہی شخص کو لوگ نسبت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں۔ اور فرمایا کہ ایک وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا، کہ تنہائی ہے، خلوت ہے، اس کے اندر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اس کی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں۔ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، خلوت میں اس نے اللہ کو یاد کیا، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ کیوں؟ خلوت اور تنہائی یہ وہ موقع ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کے اوپر شیطان غالب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ خلوت میں نہ رہیں۔ خلوت زہر قاتل ہے، انسان کے کردار کو اور صحت کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ نوجوانوں کو خلوت میں نہ جانے دیں، خلوت میں نہ جانے دیں، ان کے کردار اور ان کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور خلوت میں ہی اب سیلف کنٹینٹمنٹ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بری خیالات سے بچانا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جو یہ کر جاتے ہیں وہ بہت بڑا مجاہد ہوتے ہیں، جو اپنے اوپر قابو پا جائے۔ رمضی علی مرتضیٰ شیر خدا رسول اللہ نے فرمایا فاتح وہ شخص ہے جو مجلس میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کھانے کے دسترخوان کے اوپر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے، اور تنہائی میں خلوت میں اپنے خیالات اور اپنے ذہن کو قابو میں رکھے۔ فرمایا کہ وہ شخص ہے مجاہد۔ فرمایا کہ خلوت میں اس شخص کو اللہ یاد آ گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ اپنی قول ملا لی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ کے ساتھ اس نے محبت میں اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے جس سے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، کہ جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، اس کو مسجد میں سکون ملتا ہے۔ مسجد میں جس طرح مچھلی ہوتی ہے نا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی کے اندر، اس کو وہاں پہ اس کی زندگی، اس کی لائف یہ ہے، اس کو وہاں سے نکالیں گے تو پھر پڑھائے گی، پڑھا کے مر جائے گی، اس کو سکون ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بل منافق فی المسجد کالطیر فی القفص،
منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر، پرندہ پنجرے کے اندر مجبوری سے بند ہے، جیسے اس کو چھوڑیں گے تو وہ خود سے اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے جس شخص کا دل، یہ ایک ایمان کی کثرت ہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مسجد میں دل کتنا رکھتے ہیں، ہم مسجد کو آباد کتنا کرتے ہیں، ہم مسجد کو وقت کتنا دیتے ہیں، ہمارا مسجد کی کنٹریبیوشن، ہماری مسجد کا کنٹریبیوشن کتنی ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں، اس کی تشکیل میں، اس کی توسیع میں، اس کی آباد کاری میں ہماری کنٹریبیوشن کتنی ہے۔ میں نے دو مختلف دوستوں سے یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص جو تھا سعودی عرب کا، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے مسجد بنائی، مسجد بنا رہا تھا تو اس نے یہ عہد کیا کہ میں کسی سے ایک پائی بھی نہیں لوں، خود ہی سارا کا سارا مسجد کا جتنا نظم ہوگا وہ سارا کا سارا میں خود کروں۔ بندے اس نے لگا دی، مسجد کی تعمیر اس نے مکمل کر لی، جب مکمل کر لی اب ظاہر ہے کہ حدیث بات موجود ہے اور عزت کا وعدہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بناتی ہے۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کسی نے اس کو یہ بشارت دی کہ رب العزت نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیے، اور پھر دوسرے شخص نے اس کو بشارت دی کہ وہ سامنے جو محل ہے وہ تیرے لیے تعمیر کیا ہو۔ محل دیکھے خوش ہوا، تو اس کے بعد اس نے ساتھ ہی دیکھا ایک اور محل تھا جو اس سے کوالٹی میں ذرا تھوڑا سا اس کو کم نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ اس شخص کا ہے جس نے آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کی ہے مسجد کی تعمیر میں۔ وہ حیران ہوا ہے، میں نے تو کسی سے ایک پائی بھی نہیں لی، تو یہ کون، کس کا محل آ گیا، یہ کون ہے؟ اس نے اپنے لوگوں کو جو کانٹریکٹر تھا اس کو سب کو اکٹھا کیا، مجھے بندہ بتاؤ کہ جس نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا، تم نے کسی سے کچھ چندہ بندہ تو نہیں ہے، تم نے مقامی خطیب کو کہا کہ بھائی اعلان کرو مسجد میں اتنے پیسے چاہیے، کوئی ایسی چیز تو تم لوگوں نے نہیں کی؟ ان سب نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں یاد پڑتا، ذہن پہ زور ڈال۔ ایک مزدور نے کہا کہ جی ایک دفعہ جو ہے وہ ادھر ہم کام کر رہے تھے، ایک بالٹی ٹوٹ گئی تو پاس سے خاتون جا رہی تھی، اس نے کہا کہ آپ اس بالٹی کے ساتھ گیا پانی ڈال، تو میں نے اس سے جو ہے وہ لے لی، ڈھونڈو اس کا پتہ کرو، ڈھونڈتے رہے بڑی مشکل سے وہ خاتون ملی، وہ نے کہا کہ جی یہ 5 ریال آپ کی بالٹی آپ نے مسجد میں دی تھی، تو یہ اس کے خاتون نے کہا کیوں، وجہ لگا کہ مسجد میں بنا رہا تھا تو وہ آزادی طور پر آپ نے دے دی، واپس لے لی، نہیں میں نہیں لیتی، 100 ریال لے لیں، 1000 لے لیں، لاکھ لے لیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے خود کو پریشان وقت ضائع نہ کرو، تو نے خواب دیکھا نا وہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، 1 لاکھ یا 10 لاکھ بھی ریال دیکھا نا تو میں کبھی بھی تیرے سے لیکن وہ بالٹی میری کا، تو اس نے کہا بالٹی وہ میری نہیں، بالٹی اب آپ کی وہ نہیں ہے۔ مساجد کی تعمیر و ترقی ہے کہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، مساجد کی عبادت، مساجد کو آباد کریں اور یقین مانیں کہ رمضان مبارک میں ماشاء اللہ سے جس طرح سے مساجد آباد ہوتی ہیں، رمضان مبارک جاتے ہیں تو لوگ اپنے کام کاروبار میں، بدگمانی نہیں ہے جہاں بھی اپنے کاروباری مراکز میں مساجد بنی ہوتی وہاں جاتے ہوں گے لوگ، لیکن بعض دفعہ تو اتنی کم دوست نظر آتے ہیں مسجد کے اندر، بعض دفعہ نا بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے، بعض دفعہ صرف پہلے صف کے اندر 5-7 لوگ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اور 2 ہمارے بعض دفعہ بزرگ 2-4 ہوتے ہیں وہ چیز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر انہی میں سے کچھ دوست بعض دفعہ آ جاتے ہیں شکایت کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب وہ پہلی صف میں نا کرسیوں والے نہیں ہونے چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندے آپ پہلی صف میں اپنے 4 بیٹوں کو بھیج دینا، پہلی صف میں آپ گنجائش نہ چھوڑیں، آپ کے جوان بیٹے کدھر ہیں، کدھر ہیں وہ سارے کے سارے، ان سے آپ مساجد کو آباد کریں، کالی داڑھی والے آئیں مساجد کو آباد کریں، اور وہ بوڑھے بزرگ بیچارے پورا سال مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے میں ان سے کہوں گے کہ وہ کسی لوگ کنارے سے چلے جاؤ، میں کہ اچھا مفتی صاحب یہ ہے آپ کا، مساجد کو آباد کریں۔ رمضان کے اندر ہی صرف نماز فرض نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے، پورے 11 مہینے مساجد کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری لے ان کو آباد کرنے میں جو ہے وہ اپنا